تو اگر چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس نے اس کی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، اور تمام صحابہ جو موجود ہیں ان کو گواہ بناتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے علقمہ کے قصور کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا علی جلدی جاؤ، بلال جلدی دوڑو، علقمہ کے پاس جاؤ، دیکھو کلمہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ جیسے یہ گھر کے قریب پہنچے تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے وجد میں پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماں کی ناراضگی کی وجہ سے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، زبان پہ تالے لگ گئے تھے۔ جب ماں نے معاف کیا اپنے والد کو تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بڑی عبرت کی بات ہے، ماں باپ کا رحمت والا سایہ۔ آپ کو پتا نہیں کہ ماں باپ کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے۔ والد مرحوم نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک نوجوان، ایک ہی بیٹا، اور ماں کو بیٹے سے بہت زیادہ محبت۔ روزانہ ماں کہتی بیٹا وقت اچھا نہیں ہے، گھر میں جلدی آیا کرو۔ اور بالا خانہ پہلے زمانے میں مٹی کا وہ بنا دیتے تھے بالا خانہ، اس پر کھڑکی میں سے بیچاری دیکھا کرتی تھی کہ بیٹا اب میرا آ رہا ہے، بیٹا اب میرا آ رہا ہے، بہت دیر میں آیا کرتا تھا۔ اور ایک فاحشہ عورت سے اس کی آشنائی ہو گئی۔ وہ فاحشہ عورت کہنے لگی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو بتاؤ تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، کسی اور کی محبت تو نہیں۔ کہا کہ غور سے سوچ کے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میری ایک ماں ہے، بس اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ ایک دل میں دو محبت جمع نہیں ہو سکتی، یا تو مجھ سے محبت کرو یا ماں سے۔ شیطان نے اس کو ورگلایا، اور ماں بیچاری بوڑھی ہو گئی تھی، اس کے عشق میں جو ہے ایسا جو ہے مطلب یہ کہ دیوانہ ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کہ تم اپنی ماں کا دل لے کر کے آؤ اور مجھے دکھلاؤ، تب میں تم سے محبت کا وعدہ کروں گی۔ نوجوان گیا گھر میں، اور جانے کے بعد ماں نے کہا بیٹا بڑی دیر سے میں تمہاری شدت سے انتظار میں ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں، کیوں دیر میں آتے ہو؟ اور وہ ادھر ادھر چھری تلاش کرنے لگا۔ گھر کے اندر چھری اس نے تلاش کیا، چھری جیسے ہی مل گئی، ماں کے سینے میں جو ہے چھری کو پیوست کر دیا اور سینہ چاک کیا اور دل نکال کر لے کر چلنے لگا۔ کیونکہ بالا خانہ تھا مٹی کا، اور اپنا دل لے کر کے اس بدکار عورت کے پاس لے کے جا رہا تھا۔ ابھی اتر ہی رہا تھا، وہ سمجھا کہ زمین آ گئی، زمین نہیں آئی کہ ابھی تو سیڑھیاں باقی تھیں، اس کا پیر پھسل گیا، اور دل جو لے کر کے جا رہا تھا ماں کا، جو قتل کر کے ماں کو دل لے کر کے جا رہا تھا، ماں وہ اس کے ہاتھ میں سے دل جو ہے چھلک کر کے دور جا کے گرا۔ تو اس دل میں سے آواز آئی بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ یعنی ماں کا دل لے کر کے جا رہا ہے اور چھلک کے دور گیا، ماں کو قتل کر دیا، پھر بھی ماں کہتی ہے بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں آپ کو کیا معلوم کہ ماں باپ کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے اولاد کی۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حدیث میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا 3 مرتبہ کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک جو یعنی وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے،
وہ شخص برباد ہو جائے، وہ مرد برباد ہو جائے، وہ عورت برباد ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، برباد ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہلاک ہو جائے، کون برباد ہو جائے، اس کے متعلق آپ اطلاع فرما رہے ہیں؟ حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جن کے بوڑھے ماں باپ ہوں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو، باپ ہو یا ماں ہو یا باپ، اور وہ بڑھاپے کے حالت میں ہو اور ان کی خدمت کر کے جو ہے جنت نہ حاصل کرے، ایسا انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کبھی کبھی شوہر سمجھتا نہیں، بعض لوگوں کو تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، کہیں سے کچھ مطلب اس کا نہیں سمجھتے کہ ساس سسر کی خدمت جو ہے بیوی کے ذمہ، یعنی شوہر کی بیوی کے ذمہ نہیں۔ ارے کبھی تم نے غور کیا کہ ساس سسر کی خدمت یہ تو ایک مسئلہ ہوا، لیکن شرعی حکم آپ دیکھیں، ساس سسر کی خدمت نہیں ہے، لیکن اگر ساس سسر کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو خدمت واجب ہو جاتی، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو۔ مثال کے طور پر آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پڑوس میں کوئی اغیار میں سے ہو، یہود میں سے، نصارہ میں سے کوئی بوڑھے مرد عورتیں ہیں، مشرکین میں سے کسی بھی دھرم کے ہوں، اور یہ تو کم سے کم مسلمان صاحب ایمان ہیں تمہارے ساس سسر، ان کی خدمت واجب ہو جاتی ہے، ان کی دیکھ بھال واجب ہو جاتی ہے، تو یہ تو گھر میں رہتے ہیں، ساس سسر مت مانو، یہ سمجھو کہ ایک بوڑھے ماں باپ، ایک بوڑھے مرد و عورت ہے، اس اعتبار کے واجب ہے تمہارے لیے۔ کبھی ہم غور نہیں کرتے، ایک مرتبہ جو ہے بیرون میں ہمارا جانا ہوا، کچھ نئی عورتیں پڑھ پڑھا کے یہاں سے گئیں، انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا کہ ساس سسر کے ذمہ خدمت نہیں، بیچارے پوری زندگی تمہاری خدمت کی، پڑھایا، اب بیچارے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کہیں کمائیں، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں بنا سکتے، اب تم مسئلہ لے کر کے آ رہے ہو۔ تو ہمارے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم نے وہاں پہ جو ہے ایک مسئلہ ہم نے بھی رکھ دیا، ہم نے کہا کہ اولاد ماں باپ کے ذمہ صرف بالغ ہونے تک ان کی دیکھ بھال ہے، 13-14 سال تک ماں باپ کی ذمہ فریضہ جو ہے ادا ہو گیا۔ اب ماں باپ 13-14 سال کے بعد 30 سال تک جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ان کی تعلیم پہ، ایجوکیشن میں، جاب کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، تو ماں باپ کے ذمہ نہیں۔ ماں باپ کے ذمہ یہ بھی نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو ہے اپنے مکان میں وہ رکھیں، جاؤ کھاؤ کماؤ، جو ہے اپنا مکان بناؤ، اپنی شادی خود کرو جا کر کے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ اپنی ہستی کو فنا کر کے اپنے لڑکے کے شادی میں جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ بیٹا ہے بے ادب ہے، چلے آئے۔ ماں باپ اپنے لڑکے کی شادی میں اس کے بیوی کو 5 لاکھ 10 لاکھ کے زیور دے دیتے ہیں۔ ارے ماں باپ کے ذمہ ہے جو زیور دے دیں، شادی پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ماں باپ کے ذمہ ہے۔ ماں باپ جو ہے رہنے کے لیے کمرہ دے رہے ہیں، ماں باپ کے ذمہ ہے، ماں باپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ جتنی یہ پڑھ پڑھ کے عورتیں آئی ہیں اور یہ مسئلہ رکھ رہی ہیں، ذمہ نہیں ہے، ہر باپ جو ہے اور ماں باپ اگر وہ اپنے گھر میں ان کو رکھتے ہیں تو ان سے جو ہے کم سے کم جو ہے وہ وہاں ڈالر چلتا ہے، میں نے کہا کم سے کم $500 مہینہ لیا کریں، ایک کمرے میں رہتے ہیں $500،
اور اگر یہ بجلی کا اس کا پورا خرچہ ان سے لیا کریں۔ سب بھی اپنے ٹھکانے لگے۔ وہاں تو میں نے کہا یہ 500 تو کم ہے، وہاں تو $1000 میں جو ہے رہنے کا کوئی مکان فلیٹ نہیں ملتا، اور ماں باپ اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کی چاچی بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کے ذمہ تو نہیں ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے جب یہ رکھا مسئلہ، تو اب سب کا جو ہے کہا کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، تم ہم کو کرایہ دو مکان کا، ہمارے مکان میں رہتے ہو ہمیں کرایہ دو، اسی کرایے کے پیسے سے ہم نوکرانی اور کوئی ملازم رکھ لیں گے اپنی خدمت کے لیے، تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں۔ سب کی عقلیں ٹھکانے لگ گئی اور سب کا فتویٰ ایک طرف چلا گیا۔ اور میں نے کہا کہ دیکھو اگر تم اصلاح چاہتے ہو کرایہ لو۔ اور سعودی عرب میں تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے اگر کوئی دکان دیتا ہے اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے اس سے کماؤ کھاؤ، لیکن کرایہ لیتا ہے، اس کا کیا لیتا ہے؟ کرایہ۔ دوسرے جو ہے 3000 ریال دیتے ہیں، تم 2500 دینا، 2000 دینا، لیکن 2000، اور پھر ہمارے بعد جو ہے تمہارا ہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کبھی جو ہے بے عقلی کا کام نہ کریں۔ ماں باپ کے ذمہ بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اپنی ہستی کو فنا کر کے ایک لڑکے کی شادی کی، پھر اپنی ہستی کو فنا کر کے اس کو دوا کی ضرورت ہے، اپنا علاج نہیں کرا رہا ہے، آپریشن کی ضرورت ہے، اپنے آپریشن کو ڈیلے کر رہا ہے، اپنی بیوی کے علاج کی ضرورت ہے، اپنے بیٹے کے لیے فکر کر رہا ہے کہ شادی کرنا ہے، اس کی شادی ہو جائے بعد میں ہم اپنا علاج کرا لیں گے، بعد میں آپریشن کرا لیں گے۔ اب ایک چیز سے فارغ ہوئے نہیں تھے، قرضے میں ڈوب گئے تھے، کماتے کماتے پسینہ بہاتے بہاتے دوسرے لڑکے کی شادی، تیسرے لڑکی کی شادی، بیٹی کی شادی کا موقع آ گیا۔ پوری زندگی ماں باپ جو ہے اپنے آل اولاد کے اوپر اپنے ہستی کو فنا کر دیتے، حالانکہ یہ ماں باپ کے ذمہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے ذمہ یہ ہے کہ بالغ ہوئے، بالغ ہونے کے بعد اگر تمہیں پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، سائٹ میں جو ہے تم کام کرو، محنت کرو، اور اپنے کھانے کا بھی انتظام کرو، اور گھر میں جو رہتے ہو وہ بھی ماں باپ کے ذمہ نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم یہ دیکھیں کہ ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں۔ بیچارہ بڑھاپے تک جو ہے اس کے ذمہ سے قرضہ اتر نہیں پاتا، اپنا علاج بھی نہیں کر پاتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اس کا خیال رکھیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ کسی بچی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ ناانصافی ہو، آپ طرفداری مت کریے، آپ ایک طرف ہو جائیے کہ میری ماں جو ہے اگر نہیں خوش رہے گی تو مجھے کیسے خوشی ملے گی، میں تو کچھ بھی نہیں بولتا، خود ہی کھانا پینا بند کر دو کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ماشاءاللہ ہم نے جو ہے جو شادی کے لیے بتایا تھا کہ ماں باپ اگر اپنی بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو، چاہے کسی بھی عمر، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہن کا نکاح کیا تھا 90 سال کی عمر، وہ رونے لگی تھی، بھائی مجھ کو کوئی خیال بھی نہیں ہے، وہم بھی نہیں ہے مجھ کو کسی چیز۔ کہا کہ نہیں، یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری بہن ہو بیوہ شادی کر دو، تمہاری پھوپھی ہو شادی کر دو، تمہاری خالہ ہو شادی کر دو۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، تمہاری ماں بھی بیوہ ہو، اپنی ماں کی بیوہ ماں اگر بیوہ ہو جائے ماں، اس کی بھی شادی کر دو۔ ماشاءاللہ تو کئی آدمی جو ہے نوجوان ماشاءاللہ اس میں موجود بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد